ناول رضا ہے پارٹ 2۔ ناظرین اپنے کمنٹس اور لائک کا ضرور اظہار کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ایپیسوڈ آپ تک پہنچ سکے۔ مائرہ بیگم نے غصے سے کہا، بس بہت سن لی میں نے آپ کی باتیں، میں مولوی کو لینے جا رہا ہوں، آپ سب نکاح کی تیاری کریں۔ رفیق صاحب کہہ کر چلے گئے۔ نیاب نے حیرت سے اپنے باپ جیسے چاچو کا بدلتا ہوا رویہ دیکھا۔ پتہ نہیں اذلان نے زہرا بیگم سے ایسا کیا کہا کہ وہ چپ چاپ وہاں سے چلی گئی۔ چپ ہو جاؤ میری جان، چھوڑو، یوں رو رو کر ہرکان مت کرو۔ مائرہ بیگم نے نیاب کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، چاچی میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ نیاب کے آنسو کسی صورت نہیں رک رہے تھے۔ ہاں مجھے اپنی تربیت پر اور اپنی بیٹی پر پورا بھروسہ ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ مائرہ بیگم نے بھی اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کیا، لیکن چاچو نے میرا اعتبار کیوں نہیں کیا؟ نیاب نے دل میں آیا شکوہ کیا، میں تو خود حیران ہوں کہ رفیق اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں۔ مائرہ بیگم نے کہا، اچھا میں چلتی ہوں، تم یہ جوڑا پہن لینا۔ مائرہ بیگم نے لال رنگ کا جوڑا جو نیاب کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تھا، چاچو کہاں ہیں؟ نیاب نے پوچھا۔ وہ اپنے روم میں ہیں، مائرہ بیگم کہہ کر چلی گئی۔ نیاب نے جب دروازہ کھولا تو رفیق صاحب کے سامنے ہی چیئر پر آ کر اپنی آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ نیاب چپ چاپ جا کر ان کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اپنے ہاتھ پر کسی کی پکڑ محسوس کر کے رفیق صاحب نے اپنی آنکھیں کھولی، جہاں نیاب آنکھوں میں شکوہ لیے انہیں دیکھ رہی تھی۔ رفیق صاحب نے اپنی آنکھیں چرا لیں۔ آپ کو اپنی نیاب پر ذرا سا بھی بھروسہ نہیں چاچو، جو آج آپ نے اتنا بڑا فیصلہ لے لیا؟ نیاب نے نم لہجے میں کہا، مجھے اپنی بیٹی پر پورا بھروسہ ہے، تو پھر آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ میں اپنی بہن کی فطرت سے اچھی طرح واقف ہوں۔ میری بچی کیا مطلب؟ رفیق صاحب کی بات پر نیاب الجھی چلی جاتی گئی۔ وہ اپنی پھپھو کی تم سے نفرت تم اچھی طرح واقف ہو، مجھے پتہ ہے، جب تک وہ یہ بات پورے خاندان کو نہیں بتا دیتی وہ سکون سے نہیں بیٹھتی، لیکن جب تم ان کے گھر کی عزت بن جاؤ گی تو وہ یہ بات کسی سے ذکر بھی نہیں کریں گی۔ اور جہاں تک تمہارا معاملہ ہے تو مجھے یقین ہے کہ تم اپنی محبت سے ان کا دل جیت لو گی۔ رفیق صاحب نے تحمل سے کہا، آپ کو پتہ ہے چاچو، جو آج تک آپ کی کوئی بات رد نہیں کی، آج بھی آپ کی بات کا احترام کروں گی۔ نیاب نے آنکھوں میں آئی نمی صاف کی، مجھے پتہ ہے میری نیاب بہت فرما بردار ہے اور اپنے صبر سے اپنی پھپھو کا دل صاف کر لے گی۔ رفیق صاحب نے نیاب کے سر پر ہاتھ رکھ دیا، مولوی صاحب آگے، آپ لوگ بھی آ جائیں۔ مائرہ بیگم نے کمرے میں آ کر کہا، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ نیاب نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ جس شخص کا کبھی چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی، آج اس کے نام سے جڑنے جا رہی ہے۔ جی قبول ہے۔ آنسو ضبط کے باوجود بہہ گئے۔ پورا کمرہ اپنی مثال آپ تھا، ہر چیز نفاست سے رکھی ہوئی تھی، لیکن سجاوٹ کے نام پر کچھ نہ تھا۔ وہ نظریں جھکائے بیٹھی ہوئی تھی، اسے کسی اچھے کی امید نہ تھی، لیکن وہ اپنے رب کی رحمت سے مایوس بھی نہ تھی۔ آج اسے شدت سے اپنے ماں باپ کی یاد آ رہی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب کمرے کا دروازہ کھلنے پر آواز سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ زور سے دروازہ بند ہونے پر کی آواز، ایک لمحے کے لیے اس کا دل لرز اٹھا۔ ابھی تک ایسے ہی بیٹھی ہو؟ تمہیں کیا لگا کہ میں آؤں گا تمہاری خوبصورتی کے قصیدے پڑھوں گا؟ تم اس لائق بھی نہیں ہو کہ میں ایک نظر تمہیں دیکھوں۔ اٹھ جاؤ۔ اپنے آنسو اندر دھکیلتی ہوئی وہ منہ پر قفل ڈالے بیٹھی تھی۔ جواب تو وہ دے سکتی تھی، لیکن اسے پتہ تھا کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ویسے تم سے بڑی بے شرم میں نے زندگی میں نہیں دیکھی، اتنا سنے باوجود ڈھیٹ بن کر بیٹھی ہو۔ چلو اٹھو یہاں سے۔ اس کا بازو دبوچتے ہوئے اس نے اسے کھڑا کیا۔ وہ نازوں سے پلی کو کہاں سختی کی عادت تھی۔ آنسو چھپاتی وہ اپنا بھاری جوڑا اٹھاتی واش روم کی جانب بڑھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے روا تھے، لیکن کسی پرواہ تھی۔ وضو کر کے جب وہ باہر نکلی تو کمرے کی لائٹ بند تھی۔ وہ اس کی اپنی ذات کی نفی کر کے بڑے مزے سے سو رہا تھا۔ کیسے نیند آ جاتی ہے ان لوگوں کو، یا رب جو دوسروں کی نیندیں حرام کر رکھتے ہیں۔ نظر گھما کر جب اس نے صوفے کی جانب دیکھا تو وہاں ایک تکیہ رکھا ہوا تھا، جس کا مطلب تھا کہ اس کی جگہ اس کمرے میں تھی۔ جائے نماز بچھا کر اس نے نماز ادا کی۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا مانگے۔ دل نے شکوہ کرنا چاہا، لیکن فوراً دل کو
ڈوبا نہیں، یا اللہ آپ سے کوئی شکوہ نہیں کروں گی کیونکہ مجھے کوئی حق نہیں، میں جانتی ہوں بے شک آپ نے میرے لیے بہت بہتر سوچا ہوگا، بس میرے مالک مجھے ہر مشکل صبر اور تحمل سے برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ آنسو صاف کر کے وہ صوفے کی جانب بڑھ گئی اور سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ رضا ہے جو تیری، اس میں راضی ہوں، خطا ہے کیا میری، اس سے غافل ہوں، بس ایک تیرا ہی آسرا ہے یا خدایا، کیونکہ میں بہت کمزور سی بندی ہوں۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو صوفے پر سونے کی وجہ سے اس کا پورا جسم اکڑا ہوا تھا۔ بہت مشکل کے بعد ہمت کر کے وہ بیٹھی اور چاروں طرف دیکھا تو کمرے میں اذلان موجود نہیں تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اتنے میں دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے سامنے دیکھا تو اذلان آفس کے لیے تیار مکمل کمرے میں داخل ہوا۔ نیاب اٹھی اور فریش ہونے کے لیے واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ نیاب جب باہر آئی تو اذلان فون پر کسی سے بات کرنے میں مصروف تھا۔ نیاب چپ چپ ڈریسر کے سامنے جا کر بال بنانے لگی۔ ہاں میری جان ٹھیک ہے، آفس کے بعد تمہیں پک کر لوں گا اور پھر ہم لنچ کرنے چلیں گے۔ بول تو رہا ہوں کل تھوڑا مصروف تھا اس لیے نہیں مل سکا، چلو پھر مل کر بات کریں گے۔ اذلان نے فون بند کر کے نیاب کو دیکھا جس نے آنکھوں میں آئی نمی چھپانے کے لیے چہرہ نیچے جھکایا ہوا تھا۔ اذلان کمرے سے باہر چلا گیا اور نیاب کے آنسوؤں میں روانی آ گئی۔ السلام علیکم آنٹی۔ نیاب نے نیچے آ کر سامنے صوفے پر بیٹھی زہرا بیگم کو سلام کیا، جنہوں نے نظر انداز کر کے واپس نظریں اخبار پر جما دی۔ ان کی اس حرکت پر نیاب کو دکھ ہوا، لیکن وہ چپ چاپ ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ ابھی تک چاچو لوگ نہیں آئے؟ وہ اپنی آنٹی سے پوچھ رہی تھی۔ نیاب نے دل میں مچلتا سوال پوچھا کیونکہ اسے امید تھی کہ وہ لوگ ناشتہ لے کر ضرور آئیں گے۔ فون آیا تھا بھابھی کا، پوچھ رہی تھی کب تک آئیں، لیکن میں نے منع کر دیا۔ کیا ہم اب تک اسے ناشتہ بھی نہیں دیں گے کیا؟ زہرا بیگم روکھے انداز سے کہتی کھڑی ہوگی۔ ان کی بات سن کر نیاب کو مایوسی ہوئی تھی۔ اچھا سنو، اگر تمہیں بھوک لگے تو سامنے کچن ہے، جا کر ناشتہ بنا لینا اپنے لیے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نیاب نے کل سے کچھ نہیں کھایا تھا، اسی لیے اسے کافی بھوک لگ رہی تھی، تو وہ کچن میں اپنے لیے ناشتہ بنانے چلی گئی۔ اسے پہلے ہی اسے پتہ تھا کہ اس گھر میں اسے نئے نویلی دلہن سمجھ کر کوئی نخرے نہیں اٹھائے گا۔ ابے یار کہاں ہے تم؟ کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں اور تو ہے کہ آ کے نہیں دے رہا۔ سعد نے غصے سے فون پر کہا۔ کیا کہا؟ 2 منٹ میں آ رہا ہوں۔ ابے کمینے، میں پچھلے آدھے گھنٹے سے تیرا یہ قومی جھوٹ سن رہا ہوں۔ میں سامنے ریسٹورنٹ میں تیرا انتظار کر رہا ہوں، جلدی پہنچ کر۔ سعد غصے پر بڑبڑاتا ہوا ریسٹورنٹ کی جانب چل رہا تھا۔ کسی نے زوردار ٹکر کی وجہ سے وہ نیچے گرتا بچا، لیکن مقابل کو وہ زمین بوس کر چکا تھا۔ اوہ سوری، وہ میری غلطی سے وجہ سے آپ گر گئیں۔ سعد معذرت خواہ انداز میں بولتا سامنے گری ہوئی لڑکی کی جانب بڑھا تھا۔ اندھے ہو کیا دکھتا نہیں، یا پھر یہ بٹن جیسی آنکھیں ادھار پر دی ہوئی ہیں؟ اس نے غصے میں کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ استغفار! اپنی خوبصورت آنکھوں کے لیے بٹن لفظ سن کر سعد نے کہا۔ او ہیلو میڈم، ایک تو میں آپ کو سوری بول رہا ہوں اور آپ ہیں کہ الٹا مجھے ہی ڈانٹ رہی ہیں۔ سعد نے غصہ کرنے کی ناکام کوشش کی، کیونکہ سامنے کھڑی لڑکی شکل سے اتنی خوبصورت اور معصوم تھی کہ اس پر غصہ ہو ہی نہیں رہا تھا۔ بقول سعد کے سوری مائی فٹ، آئندہ راستے سے چلتے ہوئے اپنی ان بٹن جیسی آنکھوں کا استعمال لازمی کر لینا۔ یہ کہہ کر وہ لڑکی بغیر سعد کو بولے کا موقع دیے وہاں سے چلی گئی۔ خوبصورت چڑیل! سعد نے دل میں اسے لقب سے نوازا اور سامنے سے دیکھا تو وہ نوفل اپنی مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا ہے؟ سعد نے غصے سے پوچھا۔ کچھ نہیں یار، میں دیکھ رہا ہوں۔ قسمت ہے یار، میں نے کچھ نہیں، قسم ہے یار میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ نوفل نے شرارت سے ایک آنکھ دبائی۔ دفاع میرا اتنا اس نے مجھے خراب کیا، سعد کہتا آگے کی جانب بڑھ گیا۔ اچھا یار، مذاق کر رہا تھا۔ وہ بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ نیاب بیڈ پر بیٹھی سوچوں میں گم تھی۔ کیا سے کیا ہو گیا تھا اس کے ساتھ؟ یہ سب تو اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا، اور ایک دم سے اس کی زندگی ایسے بدل گئی۔ کل کا اذلان کا رویہ یاد کر کے اسے دکھ ہو رہا تھا۔ اب جو بھی ہے وہ میرے شوہر ہیں۔ میں اپنی محبت اور محنت سے یقیناً ان کا دل میں جگہ بنا لوں گی۔ نیاب یہ سوچ کر اٹھی اور الماری سے اذلان کے کپڑے نکال کر رکھے، کیونکہ ان کے آنے کا وقت ہو گیا تھا۔ وہ واپس بیڈ پر بیٹھی ہی تھی کہ اذلان کمرے میں داخل ہوا۔ پانی لاؤ آپ کے لیے، نیاب نے اس کے پاس آ کر پوچھا۔ اذلان نے اس کی بات کا جواب دیے بغیر کپڑے لے کر واش روم میں چلا گیا۔ پیچھے نیاب لب کاٹتی اس کا بیگ جگہ پر رکھنے لگی۔ وہ میں پوچھ رہی تھی کہ اذلان کو باہر آتا دیکھ کر نیاب نے دوبارہ کہا، لیکن اس کا فون بجنے پر چپ ہو گئی۔ ہاں ڈارلنگ، میں بس تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں۔ ہاں میری جان، بس تھوڑا سا انتظار کر لو۔
یہ کہہ کر اذلان نے فون بند کیا اور ایک تنزیہ نظر نیاب کے وجود پر ڈال کر چلا گیا۔ اذلان کے جاتے ہی نیاب زمین پر بیٹھ کر چلائی گئی۔ وہ ابھی بھی بے یقینی نظروں سے دروازے کی جانب دیکھ رہی تھی جہاں سے اسے بھی ابھی وہ گیا تھا۔ اسے پتہ نہیں چلا کہ کب آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر بے مول ہونے لگے۔ نہیں، میں اتنی آسانی سے اپنے شوہر کو کسی اور کا ہونے نہیں دوں گی۔ نکاح کے 2 بول میں بہت طاقت ہوتی ہے اور مجھے یقین ہے کہ ایک دن انہیں میری قدر ہو جائے گی۔ آنسو صاف کر کے نیاب نے اپنے آپ سے کہا، وہ ایسی ہی تو تھی، اسے اپنے جوڑے رشتوں کو بچانے کی خاطر اپنا آپ بھول جانے والی۔ یار پلیز پریشان نہیں ہو، میں وعدہ کرتا ہوں 1 گھنٹے تک تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں گا۔ میں نے جب امی کو بتایا وہ تم سے ملنے کے لیے بے چین ہے، راحیل نے کہا۔ لیکن راحیل، میں گھر بتا کر نہیں آئی، نور نے کہنا چاہا کہ لیکن کچھ نہیں، جب تم اپنی امی سے ملواؤ گی نا تمہارے واپس جانے کا دل بالکل بھی نہیں کرے گا، وہ ہیں ہی اتنی اچھی۔ ٹھیک ہے لیکن صرف آدھا گھنٹہ، نور نے گھورتے ہوئے کہا اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ جو حکم آپ کا۔ راحیل نے سر خم کیا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ تھوڑی دیر کے بعد گاڑی ایک فلیٹ کے آگے رکی تھی۔ چلو نور، فلیٹ آ گیا ہے۔ نور ابھی بھی کشمکش میں کھڑی تھی جب راحیل اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ کہاں ہے آنٹی؟ اسے آنٹی نظر نہیں آئی۔ نور نے پوچھا تو راحیل اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ شاید کچن میں ہے، تم بیٹھو، میں انہیں بلا کر آتا ہوں۔ راحیل نے نور کو صوفے پر بٹھایا اور کچن کی جانب بڑھ گیا۔ ہاں یار، میں لے آیا ہوں اسے۔ کیا کہا تھا کہ تیرے بھائی کوئی کچا کھلاڑی نہیں ہے؟ چلو تم لوگ جلدی سے پہنچو۔ ہاں میں اسے باہر بٹھایا ہوں۔ ابے بہت خوبصورت پیس ہے۔ ہاں ٹھیک، راحیل بولتا جیسے ہی پیچھے مڑا تو نور بے یقین نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ نور، میری بات سنو، دور رہو مجھ سے، دفع ہو جو، تم نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ راحیل نے نور کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی تو نور نے اسے دھکا دے کر پیچھے کیا۔ وہ مجھے نہیں پتا تھا کہ راحیل تم اتنے گھٹیا بھی ہو سکتی ہو۔ مجھے غصہ آ رہا ہے اپنے آپ پر جو تمہاری باتوں پر یقین کر کے تمہارے ساتھ آ گئی۔ نور کہہ کر دروازے کی جانب بڑھی لیکن راحیل نے اسے پیچھے زمین پر دھکا دیا اور نور منہ کے بال زمین پر گر گئی۔ تمہیں کیا لگا کہ تمہیں اتنی آسانی سے جانے دوں گا؟ راحیل نے نور کے بالوں کو دبوچتے ہوئے کہا۔ پلیز مجھے جانے دو۔ نور نے روتے ہوئے بال چھڑانے کی کوشش کی۔ اتنی محنت کے بعد لایا ہوں اور اتنی آسانی سے جانے کیسے دوں؟ واہ کیا بات کہی تم نے، راحیل نے کہا اور اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے کی جانب لے جانے لگا۔ نور روتے روتے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی اور پھر اس نے راحیل کے ہاتھ پر کاٹ لیا۔ جاہل لڑکی! اس سے پہلے راحیل کا ہاتھ نور کے منہ پر نشان چھوڑتا کسی نے اس کا ہاتھ ہوا میں ہی روک دیا اور ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر مارا۔ حد ہوتی ہے۔ اذلان جو آفس جانے کے لیے الماری سے اپنی شرٹ نکال رہا تھا، اس نے الماری کا پٹ زور سے بند کرتے ہوئے کہا، کیا ہوا؟ نیاب ابھی اذلان کا ناشتہ لے کر کمرے میں آئی تھی تو اذلان کو غصے میں دیکھ کر اس نے پوچھا، جو شرٹ میں نے آج پہن کر جانی تھی وہ تو اسی ہی نہیں ہے؟ اذلان نے سفید رنگ کی شرٹ بیڈ پر پھینکتے ہوئے کہا تھا، آپ ناشتہ کریں، یہ میں جلدی سے استری کر دیتی ہوں۔ اذلان نے کچھ نہ کہا اور چپ چاپ ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ نیاب نے ایک نظر اسے دیکھا اور شرٹ استری کرنے لگی۔ مجھے یقین ہے اذلان، میں آپ کے دل میں جگہ بنا لوں گی۔ نیاب نے موبائل میں مصروف اذلان کی طرف دیکھتے ہوئے سوچا اور ہلکا سا مسکرا دی۔ ابے کون ہے تو؟ نور نے جس تھپڑ کے ڈر کی وجہ سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی، راحیل کی آواز سن کر آنکھیں کھولی تو سامنے ارسلان کو دیکھ کر حیران رہ گئی جس نے راحیل کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ ارسلان نے خونخوار نظروں سے نور کو گھورا اور راحیل کو مارنے لگ گیا۔ نور کو اب ارسلان سے ڈر لگ رہا تھا جو راحیل کی بری طرح پیٹ رہا تھا۔ راحیل جب ارسلان کی مار سے بے ہوش ہو گیا تو اسے چھوڑ کر نور کی طرف بڑھا جو ڈر سے کانپ رہی تھی۔ ارسلان، میری بات چٹاخ! ارسلان کے پڑنے والے تھپڑ سے نور کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے اور اپنے گال پر ہاتھ رکھے بے یقین نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ یقین کرو نور، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اس حد تک گر جاؤ گی۔ کم از کم اپنے باپ کی ہی عزت کا خیال کر لیتی۔ حیرت ہو رہی ہے مجھے خود پر جو میں نے تم جیسی لڑکی سے محبت کی تھی جسے اپنی عزت کی بالکل بھی پرواہ نہیں ہے۔ میں نیچے گاڑی میں ویٹ کر رہا ہوں، اپنا حلیہ درست کر کے نیچے آؤ، جلدی آؤ۔ ارسلان نے ایک نفرت بھری نظر نور پر ڈالی اور چلا گیا۔ نور وہیں بیٹھ کر بآواز رونے لگی۔ ارسلان اپنی گاڑی میں بیٹھا اپنے کسی دوست کا انتظار کر رہا تھا جب اسے سامنے نور کسی لڑکے سے بات کرتی ہوئی نظر آئی اور دیکھ کر ارسلان کا دل کھول اٹھا۔ وہ لڑکا اسے کسی بات کے لیے شاید بنا رہا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے نور اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی۔ ارسلان نے اپنے دوست کو کال کر کے نہ ملنے کا بہانہ کیا اور اپنی گاڑی بھی اس گاڑی کے پیچھے لگا دی جس میں ابھی وہ تھوڑی دیر پہلے ہی نور بیٹھی تھی۔ نور
تھوڑی دیر کے بعد گاڑی ایک بلڈنگ کے سامنے رکی۔ ارسلان نے بھی اپنی گاڑی ان سے فاصلے پر روکی۔ نور کو اس لڑکے کے ساتھ فلائٹ میں جاتے دیکھ کر ارسلان کا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اس کا قتل کر دے۔ ارسلان کو بلڈنگ میں کمرہ ڈھونڈنے میں تھوڑی دیر لگی اور جب وہ مطلوبہ کمرے میں پہنچا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اسے غصے سے برا حال ہو گیا۔ ٹھک! گاڑی کا دروازہ بند ہونے پر آواز پر ارسلان سوچوں سے باہر آیا اور سامنے دیکھا تو نور ڈری سہمی بیٹھی ہوئی آنسو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نور کو دیکھ کر ارسلان کو وہ سب یاد آ گیا۔ اس نے غصے سے اپنا ہاتھ اسٹیئرنگ پر مارا جس سے نور ڈر کر گھر کے دروازے کے ساتھ چپک کر بیٹھ گیا۔ ارسلان نے بغیر کچھ کہے فل سپیڈ میں گاڑی چلا دی۔ بریانی بنانے کے بعد نیاب سلاد بنانے لگی۔ آج ارسلان کی پسند کا کھانا بنانے کا سوچا تھا، اسی لیے وہ ارسلان کی من پسند بریانی بنا رہی تھی۔ اس نے بہت دل سے بنائی تھی اور اسے یقین تھا کہ ارسلان کو یہ ضرور پسند آئے گی۔ کیا کر رہی ہو؟ زہرا بیگم نے کچن میں آ کر پوچھا۔ پھوپھو میں بریانی بنا رہی ہوں، نیاب نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ تمہیں کیا لگتا ہے اس جیسی فضول حرکت کر کے تم میرے بیٹے کو قابو کر لو گی اور مجھ سے چھین لو گی؟ نہیں پھوپھو، ایسی کوئی بات نہیں، زہرا بیگم نے نخوت سے کہا۔ نہیں پھوپھو، میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا۔ نیاب کو ان کا انداز برا لگا تھا اور وہ پھر خاموش ہوگی۔ رہنے دو بی بی، مجھے بھی نہیں پتا کیا تمہارے پہلے ماں باپ کو کھا گئی اور اب میرے بیٹے کے بھی پیچھے پڑ گئی ہو۔ ماں باپ مر گئے لیکن تجھ منحوس کو چھوڑ گئے۔ ارے تو بھی مر جاتی نا۔ زہرا بیگم بولتی ہوئی کچن سے چلی گئی۔ نیاب اپنی ہاتھ کی پشت سے اپنی آنکھوں کو صاف کرنے لگی۔ نور کے آنسو کسی صورت رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا، اسے لگ رہا تھا کہ اس کا دل پھٹ جائے گا۔ ارسلان اسے گھر کے آگے اتار کر بغیر کچھ کہے چلا گیا تھا۔ وہ سر درد کا کہہ کر فوراً اپنے کمرے میں آ گئی اور جب سے وہ روئے جا رہی تھی اگر ارسلان نہ آتا تو وہ سوچ سوچ کر اس کی روح کانپ رہی تھی۔ جن آنکھوں میں اس نے ہمیشہ اپنے لیے محبت دیکھی تھی آج ان میں بے انتہا نفرت دیکھ کر اسے اذیت پہنچی تھی۔ نور، ہم مسلمان لڑکیاں اور ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا کہ ہم مسلم لڑکی کبھی اتنا سستا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بھی اسے خرید سکے۔ مجھے یقین ہے کہ تم میری نور میرا مان کبھی نہیں توڑو گی۔ تو توڑ دیا آپ کی نور نے آپ کا مان توڑ دیا۔ آپ کی نور اچھی نہیں، آپ کی نور بہت بری ہے۔ نیاب کے کہے ہوئے الفاظ یاد کر کے نور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ یا اللہ، آج دوپہر کا واقعہ سوچ کر نور کا دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب آنسوؤں میں کمی آئی تو اٹھ کر نماز پڑھنے چلی گئی، کیونکہ سکون تو صرف نماز میں ہی ہے۔ نیاب جب سے بیٹھی ارسلان کے انتظار کر رہی تھی۔ گھڑی رات کے 2 بجنے کا پتہ دے رہی تھی۔ نیند آنے کے باوجود وہ جاگ رہی تھی۔ ارسلان کے انتظار میں اس نے ابھی تک خود بھی کھانا نہیں کھایا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز پر نیاب نے جب دیکھا تو ارسلان کسی سے فون پر بات کرتے ہوئے اندر آ رہا تھا۔ ہاں میری جان، جی میں پہنچ گیا ہوں، چلو ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا۔ ارسلان کی باتیں سن کر نیاب کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا۔ ارسلان بغیر نیاب کی طرف دیکھے فریش ہونے چلا گیا۔ کھانا لوں آپ کے لیے؟ ارسلان جب واپس آیا تو نیاب نے پوچھا۔ کھا کر آیا ہوں۔ انداز بہت روکھا تھا۔ آپ کے انتظار میں نے بھی نہیں کھانا کھایا تھا، سوچا تھا آپ کے ساتھ کھاؤں گی۔ ارسلان کے جواب پر نیاب افسردہ ہو گئی تھی۔ تو کس نے کہا تھا کہ میرا انتظار کرو؟ میں نے تو نہیں تمہیں کہا۔ وہی بے رخا سا انداز تھا۔ آج آپ اتنا لیٹ کیوں ہو گئے؟ اتنا ٹائم ہو گیا، آدھی رات گزرنے کو ہے۔ نیاب نے پھر ہمت کر کے بات کی۔ آخر کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں پیچھے پڑ گئی ہو اور کس حق سے تم یہ سب پوچھ رہی ہو؟ ارسلان نے غصے میں نیاب کا بازو دبوچتے ہوئے کہا۔ بیوی ہوں میں آپ کی، آپ سے نہیں پوچھوں گی تو کس سے پوچھوں گی؟ نیاب نے بازو چھڑواتے ہوئے کہا۔ ہاں، ایسی بیوی جس کی شکل تک دیکھنا میں پسند نہیں کرتا۔ اور سننا چاہتی ہو کہ میں کہاں تھا تو سنو، اپنی گرل فرینڈ کے پاس تھا جس سے میں جلد شادی کرنے والا ہوں۔ الفاظ تھے یا دھماکہ تھا جو نیاب کے سر پر ہوا تھا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں نا؟ کہہ دیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ نیاب نے ارسلان کا گریبان جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ یہی سچ ہے اور میں ایسا ہی کروں گا، ارسلان نے نیاب کو پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ پلیز ارسلان، ایسا مت کرو میرے ساتھ، میں مر جاؤں گی، نیاب نے اپنی انا کو روندے ہوئے کہا۔ میری طرف سے تم مرو یا جیو مجھے آئی ڈونٹ کیئر، خدا کے لیے میری جان چھوڑ دو۔ تم سے شادی میری زندگی کی سب سے بڑی بھول تھی۔ ارسلان کے پاس بڑا گلدان دے مار دیا۔ ٹھیک ہے ارسلان، اب میرا ضمیر مجھے ملامت نہیں کر سکتا اور میں نے اپنا رشتہ بچانے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی اور میں اب آپ سے کوئی شکوہ کوئی شکایت نہیں کروں گی۔ ارسلان سکندر، میں نے اپنا معاملہ اپنے رب پر چھوڑ دیا ہے، بے شک وہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ نیاب کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ ضبط کی آخری انتہا پر ہے۔ ارسلان نے کچھ نہیں کیا اور چپ چاپ کمرے سے چلا گیا۔ اب میں ایسے انسان کے لیے بالکل نہیں رہوں گی۔ نیاب نے اپنے آنسو بے دردی سے صاف کیے۔
ارسلان بیٹا میں سوچ رہی ہوں کہ اب آپ کی شادی کروا دی جائے۔ شازیہ بیگم نے ارسلان کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ امی جان اچانک آپ کو میری شادی کا خیال کیسے آ گیا؟ ارسلان بولا تو اچانک انہیں آیا تو میں کافی دنوں سے تم سے بات کرنے کا سوچ رہی تھی۔ اچھا تمہیں کوئی لڑکی پسند ہے جسے تم شادی کرنا چاہتے ہو؟ شازیہ بیگم نے جانتی نظروں سے ارسلان کو دیکھا۔ شازیہ بیگم کی بات سن کر ارسلان کی نظروں کے سامنے نور کا مسکراتا ہوا چہرہ آیا، لیکن وہ فوراً سر جھٹک کر بولا، نہیں امی مجھے کوئی پسند نہیں، مطلب کہ تمہیں میری پسند کی لڑکی سے شادی کرنے میں کوئی اعتراض نہیں؟ نہیں امی، انہوں نے ایک بار پھر پوچھا تو اس نے نہیں امی جان، آپ جہاں کہیں گی میں وہاں آنکھیں بند کر کے شادی کر لوں گا، مجھے کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں۔ ارسلان نے اپنے دل کی دھڑکنوں کو نظر انداز کیا جو چیخ چیخ کر نور کا نام پکار رہی تھی۔ جیتے رہو میرے بچے، میں اب جلدی لڑکی والوں سے بات کرتی ہوں، شازیہ بیگم کہہ کر چلی گئی۔ کاش نور تم میری محبت کی قدر کی ہوتی تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ ارسلان نے آنکھوں میں آئی نمی صاف کی۔ نور بیٹا اتنی دیر ہوگی آپ ابھی تک نہیں اٹھی؟ مائرہ بیگم نے نور کے کمرے میں آ کر کھڑکیوں سے پردے ہٹاتے ہوئے کہا تھا۔ نور بیٹا کیا بات ہے نور بیٹا ابھی تک اٹھ نہیں رہی؟ نور کا جواب نہ پا کر اس کے پاس آئی، لیکن جیسے ہی انہوں نے نور کا ہاتھ پکڑا تو وہ انہیں فوراً جھٹکا لگا کیونکہ نور کا جسم بخار سے تپ رہا تھا۔ نور بیٹا آنکھیں کھولو، مائرہ بیگم نے نور کی گال تپتپاتے ہوئے کہا۔ امی امی، نور نے تھوڑی سی آنکھیں کھولتے ہوئے پکارا تھا۔ اور بیٹا اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو رات کو ہی بتانا چاہیے تھا نا، مائرہ بیگم پریشانی سے کہا۔ امی میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان مت ہوں۔ نور اپنے لیے ان کی فکر پر مسکرائی تھی۔ اتنا تیز بخار ہو رہا ہے اور کہہ رہی ہے کہ ٹھیک ہوں، چلو شاباش اٹھ کر بیٹھو، میں تمہارے لیے ناشتہ اور دوائی لاتی ہوں۔ نہیں آپ میرے پاس بیٹھی رہیں۔ مائرہ بیگم جب اٹھ کر جانے لگی تو نور نے ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سر ان کی گود میں رکھ لیا اور اپنی امی ایک بات پوچھوں آپ سے، آپ ناراض تو نہیں ہوں گی؟ ہاں پوچھو میری جان، کیا بات ہے؟ مائرہ بیگم نور کے بال سہلانے لگی اور امی جان اگر انسان سے غلطی ہو جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ نور نے اپنے دل میں مچلتا ہوا سوال پوچھا۔ نور غلطی کر کے اپنی اس غلطی کو مان لینا بہت بڑی بات ہے۔ اگر آپ کی وجہ سے کوئی بندہ ہرٹ ہوا ہو تو آپ اس سے معافی مانگو، اللہ آپ سے ناراض، اگر آپ نے اللہ کو ناراض کیا ہے تو اللہ اس سے معافی مانگو۔ امی اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے نا؟ نور اس وقت کسی معصوم ڈرے ہوئے بچے کی طرح لگ رہی تھی جو غلطی کے بعد سزا کا سوچ کر گھبرا رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے نور بندے اتنی آسانی سے معاف نہیں کرتے جتنی آسانی سے اللہ معاف کرتا ہے، کیونکہ وہ بہت رحیم ہے۔ تو بس اپنے بندے کی سچی معافی کی دیر میں ہوتی ہے، جیسے ہی بندہ اپنے غلطی کی دل سے معافی مانگ لے تو فوراً معاف کر دیتا ہے، چاہے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ مائرہ بیگم کی باتیں سن کر نور نے کمال مہارت سے اپنے آنسو صاف کیے ہوئے تھے کہ ورنہ وہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ چیخ چیخ کر روئے اور اپنے رب کے سامنے اپنی غلطی کی معافی مانگے۔ اچھا چلو تم بیٹھو، میں ناشتہ لے کر آتی ہوں۔ مائرہ بیگم کی جانے کے بعد نور سر پکڑ کر بیٹھ کے سارے واقعہ کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں میں گھوم رہے تھے۔ اس کا رحیل سے بات کرنا، اس کی جھوٹی محبت پر یقین کرنا، اس پر اعتبار کر کے اس کے گھر چلے جانا اور پھر وہ ہونا جس کا اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ آپ ہی سہتی گئی نامحرم کی محبت رسوائی کے سوا کچھ نہیں دیتی۔ کاش میں ان کی یہ بات سمجھ جاتی۔ نور انہیں سوچوں میں گم تھی کہ جب اسے اذان کی آواز آنے لگی، اسے یاد نہیں پڑ رہا تھا کہ آخری بار اس نے نماز کب پڑھی تھی۔ بخار کی وجہ سے اس کا پورا جسم درد کر رہا تھا، لیکن وہ اپنے درد کو بلائے فوراً نماز کے لیے وضو کر کے چلی گئی۔ پھپھو یہ سوپ لے لیں، نیاب نے زہرا بیگم کو سہارا دے کر بٹھایا۔ میرا دل نہیں کر رہا، زہرا بیگم نے کہا۔ زہرا بیگم کو پچھلے کچھ دنوں سے بخار تھا اور نیاب نے سچے دل سے ان کی بہت دیکھ بھال کی تھی، جس کی وجہ سے ان کا بخار بھی اتر گیا، لیکن وہ پہلے سے کمزور ہو گئی تھی۔ تھوڑا سا پی لیں، پھر دوائی بھی لینی ہے۔ نیاب نے زبردستی انہیں سوپ پلایا۔ نیاب تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھ جو۔ نیاب جب دوائی دے کر جانے لگی تو انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جی پھپھو بولیں، مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی میں نے۔ زہرا بیگم نے نیاب کے سامنے ہاتھ جوڑے اور ان کے جوڑے ہاتھ دے کر نیاب کو دھچکا لگ گیا۔ پھپھو یہ کیا کر رہی ہیں آپ مجھے شرمندہ مت کریں۔ نیاب نے فوراً ان کے ہاتھ پکڑ کر نیچے کر دیے۔ بیٹا میں نے ساری زندگی تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی، میں نے تمہیں پہچاننے میں غلطی کر دی، پلیز مجھے معاف کر دو۔ جس طرح تم نے دن رات میری خدمت کی ہے، اگر میری اپنی بیٹی بھی ہوتی تو شاید وہ ایسا نہیں کرتی۔ تم بہت اچھی ہو نیاب، بس میں ہی عقل کی اندھی تھی۔ زہرا بیگم کی باتیں سن کر نیاب کے آنسو بہہ رہے تھے۔ کیا تم مجھے معاف کر دو گی؟ انہوں نے امید بھرے نظروں سے نیاب کو دیکھا اور
پھپھو آپ مجھ سے معافی مت مانگیں کیونکہ میں آپ سے ناراض نہیں تھی اور نہ ہی کبھی ہو سکتی ہوں۔ جیتی رہو میری بچی، مجھے پتا تھا کہ تم بہت بڑے دل کی مالک ہو۔ انہوں نے نیاب کو گلے سے لگا لیا۔ اچھا اذلان بھی آفس سے آ گیا ہوگا، تم جا کر اسے دیکھ لو۔ جی 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 ضرور، میں بھی جا کر دیکھتی ہوں، نیاب کہہ کر کمرے سے چلی گئی۔ اس دن کے بعد اس کے اور اذلان کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ اس کے سارے کام کر رہی تھی، اپنی سوچوں میں گم۔ جب اس نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ارسلان جلدی سے تیار ہو جاؤ، شازیہ بیگم نے ارسلان کے کمرے میں آ کر کہا جو ابھی آفس سے آیا تھا۔ کہاں جانا ہے امی؟ ارسلان نے تیار کھڑی شازیہ بیگم کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ رفیق بھائی کے گھر جانا ہے، پلیز جلدی سے آ جاؤ، امی نے بہت تھکا ہوں، پلیز آپ اکیلی چلی جائیں، ارسلان نے منہ بنا کر کہا۔ ارسلان میں تمہارا کوئی بہانہ نہیں سنوں گی، میں نیچے تمہارا ویٹ کر رہی ہوں، جلدی سے آ جاؤ۔ شازیہ بیگم بغیر ارسلان کی بات سنے کمرے سے چلی گئی۔ کیا مصیبت ہے؟ کیونکہ وہ ابھی بھی نور کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ ارسلان نے غصے پر ضبط کیا۔ تھوڑی دیر بعد ارسلان جب نیچے آیا تو شازیہ بیگم لانچ میں اسی کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جلدی پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے، چلو۔ شازیہ بیگم کے جا کر کار میں بیٹھ گئی۔ وہ پھر بھی سست قدموں سے چلتا ہوا کار میں بیٹھا۔ وہ سب رفیق صاحب کے گھر میں بیٹھے بات چیت کر رہے تھے۔ ارسلان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ یہاں سے چلا جائے۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ جانے کا ارادہ سوچ کر کھڑا ہونے لگا تو اسے سامنے سے نور آتی نظر آئی، اور ایک پل کے لیے تو ارسلان اسے دیکھ کر چونک گیا تھا۔ گلابی رنگ کے سادہ سوٹ سے گلابی رنگ کا ہی حجاب لیے وہ خود بھی ایک گلاب لگ رہی تھی۔ ماشاءاللہ میری بیٹی تو بہت پیاری لگ رہی ہے۔ شازیہ بیگم کی آواز پر ارسلان ہوش میں آیا اور نفرت سے رخ موڑ لیا۔ بھائی آپ سے میں کچھ مانگنے آئی ہوں۔ شازیہ بیگم نے سامنے بیٹھے رفیق صاحب کو مخاطب کیا۔ جی بہن بولیں، کیا بات ہے؟ بھائی صاحب میں آپ کی بیٹی کو اپنی بیٹی بنانا چاہتی ہوں، میں ارسلان کے لیے نور کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں۔ شازیہ بیگم کی یہ بات سن کر دونوں نے چونک کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا، اور ایک کی نظروں میں ڈر تھا اور دوسرے کی نظروں میں نفرت تھی۔ اس نے ہاتھ میں پڑا گلاس کھینچ کر دیوار پر مارا۔ اس کا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ سب کچھ تہس نہس کر دے۔ ارسلان جب سے رفیق صاحب کے گھر سے آیا تھا اپنے کمرے میں بند تھا، یہ تو اس نے بالکل نہیں سوچا تھا کہ شازیہ بیگم نور کو ہی اپنی بہو بنانا چاہتی ہیں۔ ارسلان بیٹا دروازہ کھولو، شازیہ بیگم نے دروازہ بجایا زور سے۔ ارسلان نے اپنے منہ پر ہاتھ پھیر کر خود کو ریلیکس کیا اور پھر اٹھ کر دروازہ کھولا۔ بیٹا جب سے ہم گھر آئے ہیں تم کمرے میں بند ہو کر رہ گئے ہو، کوئی بات تو ہے، مجھے بھی بتاؤ، ایسی کیا بات ہے؟ شازیہ بیگم نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ امی وہ بس سر میں ذرا سا درد ہو رہا ہے تو سوچا تھوڑی دیر آرام کر لوں، ارسلان نے بہانہ بنایا۔ ارسلان وہ میں نے پوچھنا تھا کہ تمہیں اس رشتے سے کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ مجھے پتا ہے کہ اعتراض والی کوئی بات ہو بھی نہیں سکتی، لیکن سوچا پھر بھی تم سے پوچھ لوں۔ ارسلان نے سوچا کہ وہ منع کر دے، لیکن اسے یقین تھا کہ شازیہ بیگم انکار کی وجہ ضرور پوچھے گی، اور جو وہ وجہ تھی وہ انہیں بالکل بھی نہیں بتا سکتا تھا۔ نہیں امی مجھے کوئی اعتراض نہیں، ارسلان نے مسکرانے کا ناکام کوشش کی۔ مجھے یقین تھا کہ تم میری بات کا ضرور مان رکھو گے، کیونکہ اللہ تم دونوں کا نصیب اچھا کرے، شازیہ بیگم کہتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ ارسلان نے سر اپنے ہاتھوں پر گرا لیا۔ نیاب بہت مشکل سے اپنا پیر بجا کر کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ پورا کمرہ بکھرا ہوا تھا، ہر چیز زمین پر بکھری ٹوٹی پڑی تھی۔ نیاب ہر چیز کو حیرت سے دیکھ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی طوفان آیا ہو، ہر چیز تباہ اور برباد کر کے چلا گیا ہو۔ نیاب نے جب دیکھا تو ارسلان سرخ آنکھیں لیے اسی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ چٹاخ! ارسلان نے زور اس سے پہلے کہ نیاب کچھ کہتی ارسلان کے پڑنے والے تھپڑ سے وہ زمین بوس ہو گئی۔ نیاب منہ پر ہاتھ رکھے بے یقینی نظروں سے ارسلان کو دیکھ رہی تھی۔ آہ آہ آہ! ارسلان نے نیاب کے بالوں کو دبوچ کر اسے کھڑا کیا۔ درد کی وجہ سے نیاب کی سسکی نکلی۔ ارسلان کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ چھوڑیں میرے بال۔ نیاب نے اپنا آپ چھڑانے کی کوشش کی، لیکن مقابل کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ جب ایک دم چپ! اب کی آواز نئے ارسلان بولا۔ نہیں دھاڑا تھا، کیوں آئی تم میری زندگی میں؟ آخر کیوں؟ تمہاری وجہ سے میری زندگی جہنم بن گئی ہے، تمہاری وجہ سے، صرف تمہاری وجہ سے میری محبت مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ میں کل اس سے شادی کرنے والا تھا، لیکن وہ مجھے چھوڑ کر کسی اور سے شادی کر رہی ہے، تمہاری وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ارسلان نے غصے سے نیاب کا بازو دبوچتے ہوئے کہا۔ لیکن اس میں میری کیا غلطی ہے ارسلان؟ آپ مجھے کیوں سزا دے رہے ہیں ان سب کی؟ میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ نیاب نے روتے ہوئے اپنے بازو چھڑوانے کی کوشش کی۔ سارے فساد کی جڑ ہی تم ہو، تم منحوس ہو، میری ساری خوشیاں کھا گئی ہو تم۔ اب میں تمہیں ایک منٹ کے لیے بھی اس گھر میں برداشت نہیں کروں گا۔
دفع ہو جو میرے گھر سے۔ اذلان یہ کہتے ہوئے نیاب کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر لایا تھا۔ پلیز اذلان، میرا ہاتھ چھوڑے، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ زہرا بیگم جو شور سن کر باہر آئی تھی، سامنے کا منظر دیکھ کر انہوں نے حیرت سے کہا، پھپھو پلیز انہیں سمجھائیے، یہ مجھے گھر سے نکال رہے ہیں۔ نیاب نے روتے ہوئے اپنی پھپھو کو کہا، یہ کیا کہہ رہی ہے اذلان، تم ہوش میں تو ہو؟ نیاب کی بات سن کر زہرا بیگم نے غصے سے اذلان کو مخاطب کیا، میں بالکل ہوش میں ہی ہوں امی، اب یہ لڑکی مزید اس گھر میں نہیں رہ سکتی، یہ بالکل بھی اس قابل نہیں۔ اذلان نیاب کا ہاتھ پکڑ کر دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ میں کہتی ہوں چھوڑو اس کا ہاتھ، زہرا بیگم نے کہا، اور سوری امی، لیکن اب اس لڑکی کی